بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ آج کل ہر بندے کے اندر یہ بیماری جو ہے نا بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے اس کا حل بھی بتلایا ہے، اور اگر جو انسان اس چیز کو برداشت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی میرے نبی نے حدیث کے اندر 4 انعامات کو ذکر فرمایا ہے جو شخص اس کے اوپر برداشت کرتا ہے۔ غصہ پی جانے کے لیے 4 انعامات، یعنی اگر کسی کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو پی جاتا ہے، یعنی برداشت کر لیتا ہے، پیشنس رکھتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر 4 انعامات ہیں۔ اب وہ 4 انعامات کون سے ہیں؟ اس کو جو ہے نا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اندر 4 حدیثیں ذکر کی ہیں ان 4 انعامات کے اوپر۔ پہلا انعام جو ہے وہ امن و سکون۔ پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے کہ من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔ اب پہلا انعام کیا ملے گا اس کو؟ جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ پی جائے اور انتقام لینے اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن انتقام نہیں لیتا، محض اللہ کے لیے ضبط کیا، برداشت کیا، اللہ اس کے دل کو ایمان، سکون اور امن سے بھر دے گا، یعنی سکون بھی دے گا اور ایمان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اور یہ تینوں چیزیں بہت انسان کی زندگی میں اہم ہے، امن بھی ہو، سکون بھی ہو اور اطمینان بھی ہو۔ اب اسی سے ریلیٹڈ واقعہ ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، جب آپ جنگ کے لیے گئے اور جب آپ نے ایک کافر جو تھا اس کو قتل کرنا چاہا اور اس کو لٹا بھی دیا، آپ اس کے اوپر بیٹھ بھی گئے، لیکن ان دا اینڈ کیا کیا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر جو ہے وہ تھوک دیا، تو آپ نے اسی ٹائم اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ آپ اس کو قتل کرنے لگے تھے لیکن اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اچانک سے آپ کیسے مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ تو میں فرمایا کہ ابھی اگر میں قتل کروں گا نا تو یہاں پہ میرا غصہ بیچ میں آ جائے گا، اور یہ جو تجھے قتل کرنا ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہاں پہ جب اللہ کی رضا جو ہے وہ رہ جائے گی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب انٹینشن انسان کی نیت چینج ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو یہیں پر یہ بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان کو اگر غصہ ہے اور غصہ انسان برداشت کر لیتا ہے اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرے گا، تو پھر اس کو ایمان بھی ملے گا اور سکون بھی، اور اعلیٰ درجے کا اس کا ایمان جو وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا، اور امن سے اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے گا دل کو۔ تو یہ تو پہلا انعام ہو گیا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ دوسری حدیث میں جو ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اپنی پسند کی حور کا انتخاب کرے گا جنت میں، جس کو غصہ آئے اور وہ ضبط کر لے، اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، حتی یخیرہ من ای الحور شاء، تم جس حور کو چاہو انتخاب کر لو، اپنی پسند کی چھانٹ لو، آج تمہارے صبر کا بدلہ ملے گا۔ یعنی قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو چوائس دیں گے، جو مرضی حور جو ہے وہ اپنی پسند کی تم لے سکتے ہو، تو اگر تم نے غصے کو جو ہے وہ ضبط کیا اور اس کو پی گئے۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، من کان اجرہ علی اللہ، جس کا کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے، فلا یقوم الا انسان عفا، بس کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز یہاں پر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ خود کہیں گے، من کان اجرہ علی اللہ فلیقم فلا یقوم الا انسان عفا، کہ جس کا کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو وہ کھڑا ہو جائے، بس کوئی شخص کھڑا نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اس انسان کے لیے جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے اکرام میں، اس کے اعزاز میں۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ جنت میں اونچے محل اور بلند درجات ہوں گے۔ حدیث کیا ہے؟ جس کو یہ بات پسند ہو کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں، بڑے بڑے محل ہوں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ اس پر ظلم کرے، اس کو معاف کر دے، یعنی جو کسی کے اوپر ظلم کرے اور اس کو معاف کر دے، جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے میں اس کو معاف کر دوں، برداشت کر لوں میں، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ تعلق توڑ ہے میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑوں۔ تو یہ 2 کام جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑے بڑے محلات جو ہے وہ بنائے گا۔ کام تو بہت مشکل ہے، یہ آج کل کسی کو برداشت نہیں ہے، غصہ ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی جو ہے انسان جو ہے وہ گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا اور کیا کچھ نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، برداشت کرے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ غصہ ایک دم سے انسان برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس کو پی سکتا ہے۔
عام انسان تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. جب ان کا اثر آپ کے دل کے اوپر ہوگا نا، پھر آپ کا دل جب نرم ہوگا تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا محسوس نہیں ہوتی ہیں. پھر آپ کو کوئی گالی بھی دے دے گا، آپ کو محسوس نہیں ہوگا. آپ کے منہ سے ہمیشہ پھول ہی جھڑیں گے. کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دے، آپ کو ظلم کر لے، آپ کو باتیں سنا دے، کچھ بھی کر لے، آپ اس کو غصہ نہیں کریں گے. آپ کے منہ سے میٹھے الفاظ ہی نکلیں گے. یہ تب ہوگا جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. جب تک آپ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے یہ چیز نہیں ہوگی. خود سے انسان کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں کر سکتا. یہ جب ان کی نگاہیں آپ کے دل کے اوپر پڑتی ہیں اور ان کی مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں آپ کے دل میں جا کے اثر کرتی ہیں، پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور دل جو ہے نا وہ انسان کا ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر انسان یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے، برداشت بھی اور صبر بھی اور غصے کو پی جانا، غصے پہ ریئیکٹ نہ کرنا. یہ تب چیزیں ہوتی ہیں.